بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزو، میں نے ابھی ایک قرآن مجید کی آیت تلاوت کی اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی پڑھی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اخلاق، اچھے اخلاق سے آدمی اس درجے تک پہنچ جاتا ہے جس درجے تک ایک آدمی روزہ رہ کر پوری رات عبادت کر کے جس درجے تک پہنچتا ہے، اچھے اخلاق والا آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ہم لوگوں کے اندر اچھے اخلاق صرف چند چیزوں تک محدود ہے۔ اس میں سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں سلام میں پہل کرے یا ہمیں اچھی طرح آ کر جھک کر سلام کرے اور ہم سے ملتے وقت مسکرائے اور سامنے والا بھی ہم سے مسکرا کر ملے اور جب بھی ہم اس سے مل رہے ہیں وہ مسکرا رہا اور ہم مسکرا رہے ہیں اور صرف ہم دونوں کے تعلقات اچھے ہیں اور ہم اسی کو لے کر یہ سمجھ رہے کہ اس کے بھی اخلاق اچھے ہیں اور ہمارے بھی اخلاق اچھے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اصل اخلاق نہیں ہے۔ اصل اخلاق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی تمہیں توڑنے سے مراد اگر تم سے کوئی رشتہ توڑ دے تو تم اپنی طرف سے پہل کرو اور اس سے رشتہ جوڑو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سے کوئی چیز چھین لے، جیسے آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی بھائی میں لڑائی ہے، بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، بھائی بہن میں جھگڑا ہے، زمینوں کے تعلق سے یا کسی بھی تعلق سے اگر کوئی ہم سے چھین لے تو تم اللہ کے لیے اسے چھوڑ دو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی تم پر ظلم کرے، زیادتی کرے تو تم اسے بھی اللہ کے لیے معاف کر دو، یہ اصل معاشرت ہے۔ ان تین چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی عمل کرنے کی ہدایت دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر سب سے پہلا کام یہ کرنا کہ تم اللہ سے ڈرنا، اور دوسری چیز اپنے اخلاق اچھے بنانا اور دوسروں کے سامنے پیش کرنا۔ احادیث کی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ایسی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کیے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو صحابہ آئے اور آ کر پوچھنے لگے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیے، تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری قرآن مجید میں ہے، قرآن مجید پوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، پوری سیرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید میں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا ہے، کامل کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا،
صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیسا تھا. قربان جائیے صحابہ پر، اس کے بعد ہمارے اکابرین پر، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک زندگی کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو کتابوں میں لکھ کر ہم تک پہنچایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنے کا انداز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بات کرنے کا انداز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بلاتے تو اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے مصافحہ کرتے تو جب تک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تب تک سامنے والا اپنا ہاتھ نہ چھڑا لے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی گلے ملتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے تب تک نہیں چھوڑتے تب تک سامنے والا نہ چھڑا لے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اگر صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی چیز کیا ہے، تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی چیز ہے اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق ہے. پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیز کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا. اگر یہ دو چیزوں کی حفاظت نہیں کرو گے تو سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے بنو گے. اور جس نے اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر لیا اور اپنے اخلاق کو درست کر لیا وہ جنت میں جانے والے بنیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت لی ہے کہ اگر کسی بندے کے اخلاق اچھے ہوں گے تو میں جنت میں اس کے لیے گھر کا ضامن ہوں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ جب بھی کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے جس کی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچی ہو تو تم اسے اللہ کے لیے معاف کر دینا. پھر ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دو ایسی عورتوں کو دیکھا ہے جو ایک تو بہت نیک ہے، عبادت کرتی ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، روزے رکھتی ہے، صدقہ خیرات کرتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس کی زبان کی وجہ سے، اس کی بول چال کی وجہ سے انہیں تکلیف پہنچتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا وہ جہنمی ہے، وہ عورت جہنمی ہے. پھر وہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے اس کے بارے میں نے زیادہ نہیں سنا، وہ نہ نماز پڑھتی ہے، نہ وہ روزے رکھتی ہے، نہ وہ صدقہ خیرات کرتی ہے، لیکن اس کی زبان اور اس کی بول چال کی وجہ سے اس کے پڑوسی اس سے بہت زیادہ خوش ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی ہے. تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے داڑھی رکھ لیے، کرتا پائجامہ پہن لیے، 5 وقت کی نماز جو ہے پابندی کے ساتھ امام کے پیچھے مسجد میں ادا کر رہے ہیں، اور ہم یہ کر کے خوش ہیں کہ ہم جو ہے جنت میں جانے والے بن گئے. ہمارے دل میں جو ہے غلط فہمی ہے. اگر ہمارے دل میں یہ ہے کہ ہم اتنا کرنے سے اگر ہم جنت میں چلے جائیں گے، اگر ہمارے اخلاق درست نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کریے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے نیک کام کر لو لیکن اگر تمہارے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو تم جہنمی ہو. آج ہم دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، ہم اسے دیکھ کر بھلا بھلا سمجھتے ہیں، دل میں اس کے بارے میں برا خیال آتا ہے. کسی کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، اس کے دیکھ کے ہم جو ہے برا سمجھتے ہیں، لیکن اگر اس کے اخلاق اچھے ہیں تو اس کے اخلاق اسے جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق ظاہر کر کے بتائے. ابو طالب کا جب انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و زیادتی ہونے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و زیادتی کرنا شروع کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مشہور واقعہ ہے طائف کا، جو ہم بارہا سنتے رہتے ہیں، فضائل اعمال کی کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بڑی تفصیل سے لکھا ہے. ہم پڑھے اور ہم دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں جو ہے دعوت دینے کے لیے گئے تو کفار و مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پتھروں سے مارا. آج ہمیں کوئی غلطی سے بھی ہمارا ہاتھ یا کسی کا ہاتھ ہمیں ٹچ ہو جائے تو ہم اس کا گرہبان پکڑ لیتے ہیں.
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں مبارک سے خون بہ رہا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی. یہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دکھائے. کئی واقعات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے تھے، جن کے بارے میں آتا ہے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے اور کھڑے کر اعلان کرنے لگے جس نے حمزہ کو قتل کیا اس کے بدلے میں 70 کفار و مشرکین کو قتل کروں گا. اللہ کی طرف سے وحی آئے، اے حبیب ایک کا بدلہ تو ایک ہے، حمزہ کے ایک کا قتل کا بدلہ ایک ہے، تم 70 کو کیسے قتل کرو گے؟ اگر تم اس قاتل کو معاف کر دو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج جب ٹھنڈا ہوا، وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضرت حمزہ کو قتل کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان کے چچا کی یاد آئی، رونے لگے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معاف کر دیا. حضرت وحشی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ مسلمہ کذاب کو کون قتل کرے گا؟ یہ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور جا کر مسلمہ کذاب کی گردن اڑا دی اور اسے فی النار کر دیا اور کھڑے ہو کر اعلان کیا قتل خیر الناس اور ثم قتل شر الناس، اور کہا کہ میرے ہاتھوں سے ایک اچھے آدمی کا قتل ہوا اور میں نے توبہ کی، اللہ نے میرے توبہ قبول کی اور میں نے آج اس تلوار سے ایک برے آدمی کا قتل کر دیا. ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. اپنے چچا کو قتل کرنے والے کو معاف کر دیا، اپنے اوپر پتھر مارنے والے کو معاف کر دیا. آج ہماری زندگیوں میں ہم جھانک کر دیکھیں، ہم چھوٹی چھوٹی بات پر ہم لڑائی جھگڑا کر لیتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی بات پر بات چیت ختم کر دیتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی بات پر تعلقات ختم کر دیتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی بات پر پولیس اسٹیشنوں پہ چلے جاتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی بات پر عدالتوں میں چلے جاتے ہیں. آج عدالتوں میں پولیس اسٹیشنوں میں جا کر دیکھیے سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے. یہ کس وجہ سے ہے کہ ہمارے اندر برداشت کا مادہ ختم ہو گیا، ہمارے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ختم ہو گئی، ہمارے اندر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ختم ہو گئے، ہمارے اندر جو ہے صحابہ کی ایک عادت نہیں آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، اگر تم ایک ہی میں اتباع کر لو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، تم فلاح کو پا جاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی ایسے واقعات آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چادر تھی، ایک کفار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہا تھا بدماشی کے طور پر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے سے چادر کھینچی، اتنی زور سے کھینچی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک پر اس چادر کے نشان پڑ گئے. صحابہ نے دیکھا، صحابہ کو غصہ آیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کفار کو بلایا اور اس کافر کو بلا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مسکرا کر بات کی، اس سے سلام کیا اور اس سے پوچھا تمہیں کیا چاہیے. آج اگر ہم ہوتے تو ہم سوچے اس کا کیا حشر کرتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بازو بٹھایا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چاہیے، تو اس نے کہا کہ اللہ کا مال جو تمہارے پاس ہے اس میں سے میری مدد کر دو. وہ تو مدد کے لیے آیا تھا، اس کے اندر تو عاجزی و انکساری ہونا چاہیے تھی، لیکن اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی معاف کر دیا اور صحابہ سے عرض کیا کہ اس کی مدد کر دو. کئی واقعات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک درخت کے نیچے جو ہے آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر لیٹے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار نکالی, جھاڑ پر لٹکائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے. ایک کافر نے دیکھا کہ یہ اچھا موقع ہے نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کرنے کا, اور آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار نکالی, اور جیسے ہی اس نے تلوار نکالی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا من یمنعک منی, بتاؤ محمد تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے جذبے سے کہا اللہ مجھے بچائے گا. اس نے جیسا ہی سنا, کافر تھا, اس نے جیسا ہی سنا اس کے ہاتھ کانپنے لگے, اس کا جسم کانپنے لگا, اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور اس کی طرف تلوار بڑھا کر پوچھا اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا. تو اس نے کہا کہ آپ کے رحم و کرم پہ ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار نیچے پھینکی اور کہا جا تجھے میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا. قتل کرنے آیا کافر, اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. کیسے اخلاق تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. جو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیان کی کہ جو تمہیں توڑے اسے جوڑو, جو تمہیں نہ دے اسے دو, اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا, پھر صحابہ نے بھی اس پر عمل کیا. ابو جہل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا دشمن, اسلام کا پہلا دشمن, اس کے بیٹے اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ منورہ میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی بیوی جو ابو جہل کی بہو تھی ام جمیلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے خاوند کی زندگی کی بھیک مانگنے آئی ہوں, آپ انہیں معاف کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام جمیلہ جاؤ اکرمہ بن ابو جہل سے کہہ دو کہ وہ کلمہ پڑھ لے گا تو میں اسے معاف کر دوں گا. وہ گئی اور اپنے خاوند سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلایا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ تمہیں معاف کر دیں گے. ابو جہل کا بیٹا تھا, کئی صحابہ کو اس نے قتل کیا, کئی صحابہ کو اس نے تکلیف پہنچائی. تو اس نے سوچا کہ آج تو میری باری ہے, مرنے والا ہوں, اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو ضرور مار دیا جاؤں گا. تو اس نے کہا کہ اگر میں وہاں جاؤں گا تو ضرور مار دیا جاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا اگر یقیناً اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک نشانی لے کر آؤ. تو ام جمیلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ عرض کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم قربان جائیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمن کے بیٹے کے لیے اپنے سر مبارک سے پگڑی اتاری اور ام جمیلہ کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ جاؤ اس اکرمہ کو یہ دے دینا اور یہ کہنا کہ یہ امام الانبیاء کی پگڑی ہے, اگر تو اسے لے کر آئے گا تو تمہیں کوئی کچھ نہیں کرے گا. تو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے غسل کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی ہاتھوں میں لی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے. اور پھر کیسا ایمان بنا, کیسا جذبہ بنا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزرا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب وہ شہید ہوئے تو انہوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے خلیفہ تھے. صحابہ سے عرض کیا کہ صحابہ حضرت عمر سے جا کے کہنا کہ عمر نے جو ہے اسلام قبول کرنے میں پہل کی, لیکن عمر سے یہ کہنا کہ اکرمہ جو ہے جنت میں جانے میں پہل کر رہا ہے. ایسا ایمان بنا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کیا. تو ایسے صحابہ کے اخلاق بنے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دے کر صحابہ کے اخلاق بنے, پھر صحابہ کے اخلاق کو دے کر کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بدو آیا, گاؤں سے آیا, وہ شہر کے آداب نہیں جانتا تھا, مسجد نبوی کے آداب اسے نہیں معلوم تھے. مسجد نبوی اس وقت جو ہے مٹی کی ہوا کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آیا اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, وہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز و طریقہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے کام کاج ہر چیز اس نے دیکھی. جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے فارغ ہو گیا تو اسے زور سے پیشاب آیا. تو اس نے دیکھا کہ اسے معلوم نہیں تھا مسجد کے آداب کیا ہے, پیشاب کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے. تو اس نے جو ہے مسجد نبوی کے ایک کونے میں جا کر پیشاب کرنا شروع کر دیا. جیسے ہی صحابہ نے دیکھا, صحابہ غصے میں آ گئے اور اس کی طرف بھاگنے لگے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو, اسے فارغ ہونے دو. وہ بدو تھا,
गांव का आदमी था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो पूरी तरह फारिग हो गया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने पास बुलाया, उसने अपने बाजू बिठाया। सहाबा गुस्से में आ रहे थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है, यहाँ इबादत की जाती है, यहाँ एक नमाज पढ़ने से कई गुना दर्जे सवाब मिलता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सारी दीन की बातें समझाई, उसे समझ में आई। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा वो जा रहा था, वो पैदल जा रहा था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुलाया और उससे पूछा कि क्या तुम्हारे पास सवारी नहीं है? तो उसने कहा कि मेरे पास सवारी नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि इसके लिए सवारी का इंतजाम करिए और इसकी सवारी पर जो है अनाज और राशन का इंतजाम करिए। तो सहाबा ने उसके लिए सवारी का इंतजाम किया और अनाज का इंतजाम किया। वो बद्दू जो है अपनी सवारी लेकर अपने गांव की तरफ गया। गांव में दाखिल होने तक उसने ये ऐलान करते हुए दाखिल हुआ कि ऐ गांव वालों, पूरे एक जगह जमा हो जाओ। उसने पूरे गांव वालों को जमा किया और ये ऐलान किया कि मदीने मुनव्वरा में एक शख्स है जो बहुत ही ज्यादा नेक है, मैं उससे मिलकर आया हूँ, उसने मेरे साथ ऐसा ऐसा एजाज और इकराम का मामला किया, उसकी मस्जिद में, वो उस पाक मस्जिद में मैंने पेशाब किया, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। वो पूरा सारा का सारा गांव उसके साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में दाखिल हुआ और पूरे के पूरे गांव वालों ने इस्लाम कबूल कर लिया। ये थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कि एक बद्दू के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने अखलाक को ऐसे करके बताया, अमल करके बताया। कुफ्फार का सदर है सुमामा बिन औसाल, उसको सहाबा ने गिरफ्तार कर लिया और मस्जिद नबवी के एक सुतून से लाके बांध दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सुमामा है, कुफ्फार का सदर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजू बैठा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजू बैठ गए और उससे पूछा है सुमामा तुम्हारा क्या इरादा है? तो उसने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कुफ्फार का सदर हूं, मैं सदारत करता हूं और मैंने जो है जालिमों को देखा, जुल्म करते हुए देखा, मैंने आपकी सदाकत को देखा, मैंने आपकी सच्चाई को देखा, मैंने आपकी जो है आपके सहाबा को देखा, मैंने आपकी हर चीज को देखा और मैं वादा करता हूं कि अगर आपने मुझे अगर कत्ल कर दिया तो यकीनन आप एक कातिल को कत्ल करेंगे। कुफ्फार का सदर था, उसने भी कई सहाबा को कत्ल किया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों के सामने वो सारे मंजर है, हजरत हमजा के कत्ल का मंजर है, हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत वाशी को माफ कर दिया। कुफ्फार का सदर है, सहाबा के जो है कई जनाजे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के सामने है, लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे सवाल किया। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो एक मार में उसकी गर्दन अलग कर सकते थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया। उसका इरादा पूछा तो उसने कहा या रसूल अल्लाह, अगर आपने मुझे कत्ल कर दिया तो यकीनन आप एक कातिल को कत्ल करने वाले बनेंगे, लेकिन अगर आपने मुझे माफ कर दिया तो यकीन जानिए कि आपने एक शाकिर को माफ किया और मैं शुक्रगुजार बंदों में से बनूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे छोड़ दिया और चले गए। दूसरी नमाज के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, देखा वो वैसे ही बंधा हुआ है, फिर उसने वही अल्फाज दोहराए। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी नमाज के लिए आए, फिर देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से अर्ज किया कि सहाबा सुमामा को छोड़ दो। सहाबा परेशान हो गए, या रसूल अल्लाह उसने जो है कई सहाबा को कत्ल किया, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे छोड़ दो, हम बदला नहीं लेते, हम माफ करते हैं, उसे छोड़ दो। तो सहाबा ने सुमामा को छोड़ दिया। सुमामा के ऊपर वो बात इतनी असर करी कि वो जो है मस्जिद नबवी से बाहर गया और बाग में गया और जाकर उसने गुस्ल किया और गुस्ल करते ही फौरन मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ। उसके बालों से रिवायत में आता है कि उसके बालों से पानी टपक रहा था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया या रसूल अल्लाह, आप मुझे कलमे शहादत पढ़ा दीजिए, और उसने कलमे शहादत पढ़कर ईमान में दाखिल हो गया। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। हर चीज में हम
تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لے، حیات الصحابہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پوری زندگی لکھی ہوئی ہے، صحابہ کی زندگی لکھی ہوئی ہے، کئی کتابیں موجود ہے۔ احادیث میں ہم دیکھ لے، غور سے پڑھ کر دیکھ لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے زیادہ وہ پلڑا بھاری ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، اس کا جو ہے میزان عمل، اس کا ترازو میں اس کا وہ پلڑا بھاری ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، اس کا وہ پلڑا بھاری ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت لی اچھے اخلاق والے کی۔ ہم دیکھیں ہماری زندگیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری زندگی کتنی ملتی ہے۔ جس نبی نے ہمارے خاطر جو ہے مکہ مکرمہ کو چھوڑا، پکے پکائے باغات کو چھوڑا، مدینے کی طرف ہجرت کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خاطر کئی صحابہ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اپنے نواسوں کو قتل ہوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہمارے خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مشقتیں برداشت کی، ہم تک اس دین کو پہنچائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہم تک پہنچائے۔ آج ہم ہماری زندگیوں میں جھانک کر دیکھیں، ہمارے روزمرہ کی زندگیوں میں دیکھیں، ہم صبح سے لے کر شام تک ہم کتنے ایسے عمل کرتے ہیں، کیا وہ ہمارا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے؟ کیا وہ ہمارا عمل صحابہ کے عمل کے مطابق ہے؟ ہم دیکھیں ہماری زندگیوں کا جائزہ لیں۔ آج ہماری زندگیوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم جو ہے چھوٹا سا عمل کر کے ہم خوش ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے پیسے صدقہ کر ہمارے دل میں اتنی خوشی ہو جاتی ہے کہ ہم نے کئی جنگوں کو ہم نے فتح کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اعلان کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گھر میں ایک چیز نہیں چھوڑتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے پیش کر دیتے، اور انہوں نے کبھی فخر محسوس نہیں کیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا میرے صحابہ جو ہے ستاروں کے مانند ہے، اگر تم ایک صحابی کی بھی اگر اتباع کر لو گے تم جو ہے کامیابی کو پہنچ جاؤ گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے۔ کئی احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے احادیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کس طرح ملتے تھے۔ آج ہمارے گھر کے تعلقات دیکھ لیجئے، ہماری ازواجی زندگی دیکھ لیجئے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کی سہیلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا۔ آج ہم ہمارے گھریلو تعلقات دیکھ لیجئے، ہماری ازواجی زندگی کیسی ہے، ہمارے معاملات بچوں کے ساتھ کیسے ہیں، بڑوں کے ساتھ کیسے ہیں، ہمارے جو ہے تعلقات بڑوں کے ساتھ کیسے ہیں، ہمارا بچوں کے ساتھ بات کرنے کا انداز کیسا ہے، بڑوں کے ساتھ بات کرنے کا انداز کیسا ہے۔ کیا ہمارا انداز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز سے ملتا ہے؟ کیا ہمارا انداز صحابہ کے انداز سے ملتا ہے؟ ہم دیکھیں، جائزہ لے ہماری زندگی کا، کم سے کم روزمرہ کی زندگی میں ہم نے صبح سے لے کے شام تک جتنا وقت گزارا ہے وہ کم سے کم رات میں سونے سے پہلے 5 منٹ وقت نکالے اور ہم صبح سے لے کے شام تک کا جائزہ لے۔ ہم سوچے میں نے صبح سے لے کے شام تک کتنے اچھے اعمال کیے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور یہ سوچے کہ آج صبح سے لے کے شام تک مجھ سے کتنے برے کام ہوئے، میں نے کتنی جگہ زبان کا غلط استعمال کیا، کتنی جگہ میں نے گالی گلوچ کی، کتنی جگہ میں نے کتنے لوگوں کو برا بھلا کہا۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں اور انہوں نے یہ کہا اپنے بیٹے سے کہ اے بیٹے، میں نے پوری زندگی میں دیکھا ہے کہ میں نے جتنی جگہ خاموشی اختیار کی ہے وہاں پر مجھے جو ہے خوشی ملی، جتنی جگہ وہ خاموش رہے، جتنی جگہ انہوں نے زیادہ نہیں بولا وہاں پہ وہ خوش رہے، اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے سب سے بڑا پچھتاوا وہاں ہوا جہاں میں نے منہ کھول کر بات کی۔ لقمان علیہ السلام ہے، ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں سورت نازل کی، وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔
ہم ہماری زندگیوں کا جائزہ لینے والے بنے. کئی رمضان ہماری زندگیوں میں آئے چلے گئے، کئی تاخراتیں ہماری زندگیوں میں آئی چلے گئی، کئی ایسے مبارک موقع ہماری زندگیوں میں آئے چلے گئے، لیکن ہماری زندگی میں کتنی تبدیلی آئی، ہماری زندگیوں میں کتنی تبدیلی آئی، ہماری جو ہے نمازوں میں کتنا اضافہ ہوا، سنتوں میں کتنا اضافہ ہوا، ہمارے ذکر و اذکار میں کتنا اضافہ ہوا، ہمارے قرآن کی تلاوت میں کتنا اضافہ ہوا، ہمارے جو ہے روزمرہ کے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں کتنے نیک اعمال ہوئے، کتنے برے اعمال ہوئے، کتنے بد اعمال ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیز زبان ہے، بد اخلاقی ہے. گالی گلوچ کرنے والا شخص سب سے زیادہ جہنم میں جانے والا بنے گا. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کے اخلاق جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرح بنا دے. ہم جو ہے دعا کریں کہ ہمارے اخلاق جو ہے صحابہ کے اخلاق کی طرح بنا دے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام زندگیوں میں جتنی زندگی گزر گئی غفلت میں گزر گئی، اللہ ہمیں اس سے جو ہے توبہ استغفار کرنے والا بنائے، اور آگے ہماری جو زندگی ہے ہمیں اس میں جو ہے عزم و ارادہ کر کے نیک زندگی گزار کر ہمیں اچھے اخلاق والا بن کر زندگی گزارنے والا ہمیں بنائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ ہم سب کے لغزشوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کے اے اللہ چھوٹے موٹے ہر گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری زندگی غفلتوں میں گزر گئی، گناہوں میں گزر گئی، بد نظری میں گزر گئی. اے اللہ چھوٹے موٹے ایسے اللہ کتنے ایسے گناہ ہیں جو ہم سے اے اللہ ہو گئے ہیں. اے اللہ تو بہتر جانتا ہے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما. اے اللہ تمام امت محمدیہ کے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ہر چیز کی حفاظت فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ تمام امت محمدیہ کے مسلمانوں کو 5 وقت کا نمازی بنا. اے اللہ ہمیں بھی رمضان اور غیر رمضان میں بھی 5 وقت کا نمازی بنا. اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما. اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما. اے اللہ ہماری تراویحوں کو قبول فرما. اے اللہ ہماری چھوٹی موٹی ہر عبادت کو قبول فرما. ہماری نیکیوں کو قبول فرما. اے اللہ دکھلاوے سے، تکبر سے، بغض سے، کینہ سے، حسد سے، اے اللہ ہر گناہ سے، ہر بیماری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. اے اللہ جو مقروض ہے اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کے انتظامات فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہے اے اللہ ان سب کے پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو مرحومین ہے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ان سب کو کروٹ جنت نصیب فرما. اے اللہ ہم نے رمضان المبارک میں جتنی قرآن مجید کی تلاوت کی ہے اے اللہ اس میں جتنی غلطیاں ہوئی، کوتاہیاں ہوئی اے اللہ اسے معاف فرما. اے اللہ ہمارے تمام قرآن مجید کو پڑھنے کو قبول فرما. اے اللہ غلطیوں کو معاف فرما. قرآن مجید جو تراویح میں سنا گیا اے اللہ اسے بھی قبول فرما. اے اللہ جو پڑھا گیا ہے اسے بھی قبول فرما. آگے بھی اے اللہ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنے والا بنا. اے اللہ قرآن مجید کے مفہوم کو سمجھ کر تلاوت کرنے والا بنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہماری زندگیوں میں پیدا فرما. اے اللہ صحابہ کی طرح زندگی گزارنے والا بنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زندگی گزارنے والا بنا. اے اللہ ہمارا بھی اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما. اے اللہ خاتمہ بالخیر فرما. اے اللہ موت کے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما. اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ تمام مرحومین کو اے اللہ ہم نے جو قرآن مجید پڑھا ہے اے اللہ اس کا سارا ثواب عطا فرما. اے اللہ نہ جانے پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ کتنے ایسے لوگ موجود تھے جو آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. اے اللہ ان کی قبروں کو بھی نور سے منور فرما. اے اللہ ان کی قبروں کو اے اللہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما.
اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری دلوں میں اے اللہ جو جائز تمنائیں ہیں، جائز مرادیں ہیں، اے اللہ تو بہتر جانتا ہے، اے اللہ ہم سب کی اے اللہ جائز مرادوں کو، جائز تمناؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری چھوٹی موٹی ہر دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہے اے اللہ ان سب کے پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا جو کہنے سے رہ گئے ہیں، یا اللہ تمام دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ تمام دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری تاخیراتوں کی اے اللہ عبادتوں کو قبول فرما، اے اللہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کی اے اللہ دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ظالم حکمرانوں سے اے اللہ وقت کی مساجد کی اے اللہ خانقاہوں کی اے اللہ مسجدوں کی اے اللہ ہر چیز کی حفاظت فرما، اے اللہ جو لوگ اس محنتوں میں لگے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ اس مسجد کے اے اللہ جتنے لوگوں نے اے اللہ اس مسجد کی اے اللہ اس تاخیراتوں کے لیے انتظام کیا ہے اے اللہ ان کی بھی محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کی عبادتوں کو بھی قبول فرما، اے اللہ ہماری چھوٹی موٹی ہر دعا کو قبول فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اے اللہ آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے قبول و منظور فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔